معزز سامعین و ناظرین، حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا شمار اکابر شیوخ اور اولیاء میں ہوتا ہے۔ ان کی ولایت کے کہنے یا کہنے جن کے بارے میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی رطب اللساں ہیں۔ بے شک آپ کا تعلق دوسری صدی ہجری کے بزرگوں سے ہے۔ دوسری صدی ہجری کے وسط میں آپ کا وصال ہوا۔ بے شک آپ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے بارگاہ میں آپ نے شرف تلمس طے کیا اور حلقہ ارادت میں شامل ہوئے، ان کے ہاتھ پر توبہ کی، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جن کا فیضان ڈائریکٹ دربار سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ اوائل میں کوئی صاحب تقویٰ یا پرہیزگار نہ تھے، بلکہ آوارگی کی زندگی تھی۔ ویسے متوول خاندان سے تعلق تھا، صاحب مال و دولت تھے، مگر بے راہ ربی کا شکار تھے، راہ ہدایت سے دور تھے۔ بے شک سود کا بزنس تھا، سود کا کاروبار تھا، لوگوں کو سود پر پیسے دیتے اور سختی کے ساتھ وصول کرتے۔ طبیعت میں نرمی نہ تھی، کسی سے نرم رویہ اختیار نہ کرتے۔ بے شک ایک دن آپ ایک بندے کے پاس گئے کہ میرے تیرے پاس پیسے ہیں، میرا پروفٹ دے۔ پروفٹ وہی عرفاً جو حقیقت میں سود ہوتا ہے، بے شک اس کا تقاضا کیا۔ آپ کی عالیہ محترمہ گاہے بگاہے آپ کو اس بات پہ بڑا انگیختہ کرتی تھی کہ تو مخلوق خدا کا خون چوستا ہے، اس سے باز آ جا، لیکن آپ کسی کی بات نہیں سنتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی گزرتے ہوئے آپ کو یہ کہہ جاتے تھے کہ مہلت ہے تیرے لیے، مہلت سے فائدہ اٹھا، بے شک مگر آپ کہتے ہیں کہ میرے دل پر بات بس کوئی اثر نہ کرتی۔ میں یہی سوچتا جو آج کے اکثر ہمارے احباب سوچتے ہیں کہ مولوی، پیر، شیخ، واعظ، خطیب، ان کا کام ہوتا ہے ایسی باتیں کرتے رہنا۔ بے شک کہتے ہیں میں ان کی باتوں کو درخور اعتنا نہ گردانتا۔ المختصراً ایک دن ایک قصاب جو گوشت کرتا تھا اس کے پاس گئے، اپنے دیے ہوئے مال پر منافع کا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا جی معذرت چاہتا ہوں، نہیں ہے، آپ مہلت دیں۔ انہوں نے سختی کی، انتہائی مختصر، کہ آپ نے کہا کہ چلو پھر ایسا کر 2 کلو گوشت دے، پیسے اصل دار اور پروفٹ وہی کھڑا ہے، لیکن 2 کلو گوشت دے۔ بے شک اس نے گوشت کاٹ کے دے دیا، آپ گھر لے آئے، بیوی کو دیا، تو بیوی نے گوشت بنایا، ہنڈیا میں ڈالا، چولہے پہ رکھا۔ بے شک جب ہنڈیا کو چولہے پہ چڑھایا اور اس میں چمچہ گھمایا تو اس میں عجب انقلاب آیا، یعنی ہوا یہ کہ وہ سارا گوشت ہنڈیا میں خون بن گیا۔ بے شک بیوی نے کہا کہ لاؤ ادھر اپنے بچے، اور آؤ خود بھی، اور لاؤ اپنا بھی برتن، یہ اب ساری ہنڈیا اور سارا گوشت خون بن گیا ہے، جو تو مخلوق خدا کا خون چوستا ہے وہ اب پیو یہ سارا خون، پورا کنبہ، پوری فیملی۔ جب یہ دیکھا تو حیران ہوئے، بچوں کو گود میں لیا، بے شک دل پہ ضرب لگی، تو آپ نے رونا شروع کر دیا اور کہتے ہیں میرے دل میں وہی خیال آیا جو گزرتے ہوئے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بسا اوقات فرمایا کرتے تھے کہ بعد آ جا، مہلت ہے، اگر سزا شروع ہو گئی تو پھر تیرا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ سمجھتے ہیں کہ میری اب سزا شروع ہو گئی۔ بے شک بیوی سے کہا کہ تو گواہ ہو جا، میں آج کے بعد توبہ کرتا ہوں اللہ کے حضور۔ بیوی نے کہا کہ نہیں، تو جا کسی اللہ کے کامل بندے کے پاس، ان کو گواہ بنا کے توبہ کر، تاکہ وہ اپنی نگاہ نور کے ساتھ تجھے وقتاً فوقتاً چارج کرتا رہے روحانیت کے فیض سے۔ تو آپ گھر سے چلے، ارادہ تھا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کا۔ بے شک راستے میں بچے کھیل رہے تھے، تو ایک بچے نے ساتھیوں سے کہا کہ ساتھیوں پیچھے ہٹ جاؤ، وہ دیکھو سود خور آ رہا ہے۔
اللہ وہ دیکھو سود خور آ رہا ہے، اللہ، اور اگر اس پہ پاؤں کی گرد ہم پر پڑ گئی تو ہم بھی اللہ کے ہاں کہیں منحوس نہ ٹھہر جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو جناب جب یہ بات سنی تو دوسری کاری چوٹ لگی حضرت حبیب اجمی کے دل پر، اور عرض کیا رو کر عرض کیا مولا تو نے اپنی ننھی مخلوق کو بھی میرے حال سے آگاہ بھی کر دیا اور وہ بھی میرے حال سے متنفر ہیں۔ خیر چلے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، ان کی بارگاہ میں جا کے گرے اور گریہ کیا، روئے اور خوب روئے۔ آپ نے وجہ اور سبب پوچھا تو عرض کی حضرت آپ دعا کر دیں، میں نے سنا ہے آواز خلق نکارہ خدا مخلوق خدا کہتی ہے، آپ جو دعا کریں اللہ اسے شرف قبول عطا فرماتا ہے۔ تو آپ دعا کریں اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میں آج سے تائب ہونے آیا ہوں، میں آج سے توبہ کرنے آیا ہوں تمہارے توسل سے۔ تو آپ نے فرمایا تجھے مبارک ہو، تو اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا ہے، تیرے آنسو شہادت دے رہے ہیں کہ تو دل سے توبہ کر رہا ہے، اور تیرے الفاظ کے اندر جو التحاف ہے، جو استرار ہے، وہ بتا رہا ہے کہ تو سچی توبہ کرنے آیا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تیری توبہ قبول فرمائے گا۔ وہ آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے حضرت حبیب اجمی، اور آپ کے متعاقدین و متوسلین میں شامل ہو گئے، اور پھر تائب ہو کر جب پلٹ کے واپس آ رہے تھے تو جناب وہ بچے وہیں پہ کھڑے گر رہے تھے، وہ بچوں کا گروہ وہیں کھڑا گر رہے تھے، وہ بچوں کا گروہ پورا موجود تھا۔ اب آپ سہم کے رک گئے، رکنے کا مقصد یہ تھا کہ بچے اب پھر ہوٹنگ کریں گے، بچے پھر وہی جملہ دہرائیں گے، بچے پھر وہی راگ الاپیں گے، تو میں شرمندہ ہوں گا۔ رک گئے، مگر پھر سوچا کہ آخر گھر تو جانا ہی ہے، یہ بچے ہیں، ہو سکتا ہے شام تک کھیلیں، تو میں جس طرح پہلے گزر گیا ہوں اب بھی گزر ہی جاؤں گا۔ بچے جو کہتے ہیں وہ کچھ جھوٹ کہتے ہیں، وہ سچ ہی تو کہتے ہیں، تو سچ سن لوں، کیا حرج ہے۔ بس ہمت باندھی اور بچوں کے اندر سے گزرنے لگے۔ جب پھر قریب آئے تو ایک بچے نے پھر آواز لگائی، ساتھیوں سائڈ پہ ہو جاؤ، وہ دیکھو اللہ کا ولی حبیب آ رہا ہے، سبحان اللہ، وہ اللہ کا ولی حبیب آ رہا ہے، کہیں ہمارے پاؤں کی گردہ اڑے تو اس پر نہ پڑ جائے کہ ہم اللہ کے دوست اور ولی کے گستاخ نہ ٹھہرے۔ تو اب جب یہ معاملہ پہلے سے الٹ دیکھا تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر روئے، اللہ کے دربار میں پھر روئے، اور عرض کی مولا تو کتنا بے نیاز ہے کہ چند لمحے پہلے میں سود خور تھا، ابھی توبہ کی، اور تو نے مخلوق خدا کے ابھی سے دل میری طرف محل کر دیے۔ واہ کیا کرم ہے مولا کہ ابھی سے تو نے مخلوق کو میری طرف مائل کر دیا اور ان کے دلوں میں میری محبت پیدا کر دی۔ تو پھر کسی نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہی کہا ہے کہ ایک بار تو بڑھ جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری۔